बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेटर हेल्प लाइन की तरफ से हाजिर हैं तमाम सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो भी पीपीएससी की वीडियो सीरीज़ का एक हिस्सा है। चंद पॉइंट्स लेक्चरर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। लेक्चरर की जो सीटें आने वाली हैं उनके आने से पहले चंद पॉइंट जो हैं आपको पता होना चाहिए। चंद चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, वो आपको डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं, अ कंप्लीट गाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। कि आपने लेक्चर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको आपने प्रिपेयर करके रखना है जी। और इसके अलावा थोड़ी सी गाइड भी है, एज रिलैक्सेशन कैसे है, क्या है, नंबर ऑफ़ चांसेस कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेरिट कैलकुलेशन, 10 एक्स्ट्रा मार्क्स, 10 टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स वगैरह हैं। उसके अलावा जो है रीडर और राइटर की जो है वो सहूलत ले सकते हैं, नहीं ले सकते, डोमिसाइल वगैरह की ज़रूरत है नहीं है, अगर नहीं होगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसी तरह ID कार्ड, NIC कार्ड जो है उसकी ज़रूरत है, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, अगर एक्सपायर होगा तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत होगी। इस तरह सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। हमारे साथ रहें, वीडियो अंत तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। चलते हैं वन बाय वन। हम देखते हैं कि कौन सी हदायत हैं PPSC की जिसके पर अमल करके हम जो है बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जब सीटें आएंगी, जब अनाउंसमेंट हो जाएगी लेक्चरर की जॉब्स की, तो उस वक्त बहुत लिमिटेड टाइम होता है अप्लाई करने के लिए। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, बाद में हमारे लिए परेशानी का बायस बनती हैं। तो ये पहले से हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमने जो है वो प्रिपेयर करनी है अनाउंसमेंट से पहले। सबसे पहले तो आपकी काबिलियत है। काबिलियत जो होती है लेक्चरर की जॉब के लिए, वो जो होता है मास्टर डिग्री जो है वो 2nd डिवीज़न के साथ होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट की जो है आपके पास 2nd डिवीज़न में कम से कम 2nd डिवीज़न में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो इश्तिहार में जो काबिलियत दी गई होती है उसी के मुताबिक जो है वो डील करते हैं PPSC वाले, ठीक है ना जी। तो उससे हटके जो है वो कोई और जो डिग्री होगी तो वो जो है उनका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है उसके अलावा वो कबूल नहीं करते। तो गैर मुल्की अगर डिग्री और डिप्लोमा है तो वो भी जो है वो है ऐसी ही यूनिवर्सिटी और इदारे का जो है डिप्लोमा या डिग्री वो कबूल करते हैं जिसको हैक ने जो है अप्रूव किया हो। हैक अप्रूव्ड जो डिग्रीज या डिप्लोमाज होते हैं वही काबिल कबूल होते हैं, इसके अलावा जो है वो कोई और कबूल नहीं करते। हाँ, अगर आपके पास मुसावी जो है वो काबिलियत का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इंटरव्यू के वक्त जो है वो कमेटी को पेश करना होता है। इसके अलावा अगर आपका दावा है कि हमारे पास जो है मौजूदा काबिलियत जो है वो रिक्वायर्ड काबिलियत के मुसावी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू के वक्त या कमीशन जब तलब करे मुजाद अथॉरिटी की जारी करदा मुसावी काबिलियत की दस्तावेज जमा करवाए। अगर कोई उम्मीदवार इंटरव्यू के वक्त या जब कमीशन तलब करे मुजाद अथॉरिटी का जारी करदा मुसावी सर्टिफिकेट जमा करवाने में नाकाम रहता है तो उस उम्मीदवार की हैसियत जो है वो मनसूख कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अपनी जो डिग्रीज वगैरह हैं, असनाद हैं, वो आप पहले से तैयार कर लें, ठीक है ना जी। जो अभी रहती हैं डिग्रीज वगैरह जो यूनिवर्सिटी में से आपने वसूल करनी है वो वसूल कर लें। उम्र का शुमार जो है तहरीरी इम्तिहान के लिए तो करने का तरीका और है। MCQs जो होते हैं उनके लिए जो है वो और होता है। तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर जो है वो की जाने वाली भर्ती की सूरत में उम्मीदवार की उम्र उस साल की 1 जनवरी से शुमार की जाएगी, ठीक है ना जी, जिसमें इम्तिहान का इनकाद किया जाना है। और दीगर तमाम सूरतों में उम्र का शुमार दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुकर्रर करदा आखिरी तारीख तक किया जाएगा, ठीक है। अगर तहरीरी इम्तिहान है आपका तो फिर जो है आपकी उम्र जो है जिस साल तहरीरी इम्तिहान होना है 1 जनवरी से शुमार की जाएगी। अगर आपका जो है वो दूसरी सूरतों में यानी कि MCQs जैसे 1 पेपर टेस्ट है तो आपकी जो उम्र का शुमार जो है वो मुकर्रर तारीख जो है आखिरी डेट होती है एप्लीकेशन की वसूली की, उससे शुमार की जाएगी, ठीक है ना जी। तो उसके बाद है दरख्वास्तों की वसूली मुश्तहर करदा आखिरी तारीख या इज्तिमाई मुकाबले के इम्तिहान के साल 1 जनवरी को उम्मीदवार की उम्र में उसकी पैदाइश का दिन शामिल करने के बाद उसके कम उम्र या ज़ायदुल उम्र होने की सूरत में उसे नाअहल समझा जाएगा, ऐसा एक ही दिन के फ़र्क से क्यों ना हो, ठीक है। आपका एक भी दिन आपका ज़ायद हो जाएगा तो आप जो है वो नाअहल हो जाएंगे। ऐसा इस बिना पर किया गया कि 1 जनवरी को पैदा होने वाला बच्चा उसी साल 31 दिसंबर को 1 साल का हो जाएगा, अगले साल की 1 जनवरी को उसकी उम्र 1 साल 1 दिन शुमार की जाएगी, ठीक है। उम्मीदवार की उम्र को शुमार करने की मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मिसाल दी हुई है, जैसे कि उम्मीदवार की तारीख़ पैदाइश 15 अगस्त 1970 है। PPSC ऑफिस में दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी डेट 7 फरवरी 1998 है, तो उम्र को इस तरह से हम शुमार करेंगे, ठीक है। आखिरी डेट जो है ये ऊपर उन्होंने आखिरी डेट दी गई है, ठीक है। 7
15/2/1998 اور امیدوار کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 15/8/1970 ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم ادھر سے جو ہے وہ مہینے سے ایک حاصل لیں گے ادھر. ٹھیک ہے. 31 کا مہینہ ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 31 میں 7 جمع کریں گے 38 ہو جائیں گے. اس میں سے جو ہے ہم 15 مائنس کریں گے تو باقی 23 بچ گئے. ٹھیک ہے. 23 اور 1 ہم نے جمع کرنا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ والا دن. ٹھیک ہے. وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا جیسے انہوں نے پہلے بتا دیا ہے. تو 1 جمع کریں گے 24 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ادھر 1 بچ گیا. 1 سال ادھر لیں گے 12 ماہ کا ہوتا ہے. 12 اور 1 بچ گیا 13 ماہ ہو گئے. 13 میں سے 8 گئے 5. ٹھیک ہے. ادھر 7 بچ گئے تو 7 کے 7 اور 9 میں سے 7 گئے 2. ٹھیک ہے. بعد اس کی عمر جو ہے وہ ٹوٹل آپ کے سامنے کیلکولیٹ ہو چکی ہے 27 سال 5 ماہ 24 دن. ٹھیک ہے. اور جب 1 جنوری کا ہوگا تو پھر اس میں تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ کیلکولیشن ہوگی. ٹھیک ہے. عمر کی بلائی جو ہے حد 28 سال اور امیدوار کی تاریخ پیدائش 1 جنوری 1998 ہے. اور پی پی ایس سی آفس میں درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ امیدوار کی عمر شمار کرنے کی آخری تاریخ 1 جنوری 2016 ہے. تو عمر مندرجہ ذیل طریقے سے شمار کی جائے گی. تو جنوری ہے تو 0 ہو جائے گا. 1 میں سے 1 مائنس کریں گے 1 میں سے 1 تو 0 آ جائے گا. لیکن اس کی ڈیٹ آف برتھ والا دن جو ہے وہ ایڈ ہوگا تو 1 دن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 28 سال 1 ماہ بن گئی تو اس لیے یہ نااہل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے امیدوار کی عمر اس کے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ پر درج تاریخ پیدائش کے مطابق شمار کی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کو آئی ڈی کارڈ والی ڈیٹ آف برتھ فرق ہو سکتا ہے لیکن آپ کی جو سیکنڈری اسکول کے میٹرک سرٹیفکیٹ پر درج ہے آپ کی ایج وہ شمار کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے میٹرک کی جگہ پہ او لیول یا اس طرح کا کوئی دوسرا ہے مساوی سرٹیفکیٹ ہے تو اس پہ اوپر ایج نہیں لکھی ہوئی تو پھر آپ کا اسکول سرٹیفکیٹ جو ہے اسکول چھوڑنے کا اس پر تاریخ پیدائش لکھی ہو یا نادرا میں جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ آپ کا دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے مقامی کونسل اتھارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر آپ کی پیدائش کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر آپ کی ایج دیکھ کر جو ہے وہ شمار کی جا سکتی ہے. امیدوار کی بلائی حد میں رعایت کا قانون قاعدے اور حکومت کی پالیسی کے مطابق جو ہوگا. اچھا. اسامیوں کو مشترک کردہ تعداد میں اضافہ اسامیاں شامل کیے جانے کی صورت میں امیدوار کی عمر مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق شمار کی جائے گی. ٹھیک ہے. اصل اشتہار کے جواب میں درخواست دینے والے امیدواروں کی صورت میں ان کی عمر شمار کرنے کی تاریخ مذکورہ اشتہار میں دی گئی آخری تاریخ ہوگی. ٹھیک ہے. اجتماعی مقابلے کے امتحان میں شرکت کرنے والے امیدوار کے سوا جنہوں نے بعد میں دیے گئے اصل اشتہار میں دی گئی اسامیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے والے اشتہار کے جواب میں درخواست دی تھی ان کے لیے یہ تاریخ جس تاریخ تک ان کی عمر شمار کی جانی ہے بعد میں دیے گئے اشتہار میں درج آخری تاریخ ہوگی. تاہم اجتماعی مقابلے کے امتحان کے امیدواروں کی صورت میں عمر اس سال کے 1 جنوری تک شمار کی جائے گی جس میں امتحان کا انعقاد تجویز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایسے امیدوار جو اصل اشتہار کی آخری تاریخ پر عمر کم ہونے کی وجہ سے درخواست نہیں دے سکتے وہ بعد میں دیے گئے اشتہار میں درج آخری تاریخ تک مطلوبہ عمر کو پہنچنے پر درخواست دینے کے اہل ہوں گے. اس کے بعد عمر میں رعایت ایج ریلیکسیشن کے بارے میں ہے. پنجاب سول ملازمین جو ہیں بھرتی قواعد 1976 کے تحت عمر کی بلائی حد میں دی جانے والی رعایت درج ذیل ہے. کسی بھی قاعدے کے تحت تقرری کی غرض سے عمر کی بلائی حد کے مقاصد کے لیے دفاعی فوج کے سابقہ افسران عملے دفاعی فوج میں سر انجام دی گئی خدمات کا مکمل عرصہ ان کی عمر سے منہا کر دیا جائے گا جو 10 سال تک کی زیادہ سے زیادہ حد سے مشروط ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکومت پنجاب کے تحت پہلے سے بطور سرکاری ملازم کام کرنے والے امیدوار کی صورت میں کسی بھی قاعدہ ملازمت میں مجوزہ عمر کی بلائی حد کے مقاصد کی غرض سے اس اسامی کے لیے جس کا وہ امیدوار ہے اس کی مسلسل ملازمت کا عرصہ اس کی کل عمر سے منہا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تاہم اجتماعی مقابلے کے امتحان کی بنیادوں پر پنجاب پبلک سروس کمیشن کی سفارشات پر پر کی جانے والی کسی اسامی پر بھرتی کے لیے عمر کی بلائی حد 35 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے. پنجاب سول ملازمین کی بھرتی عمر کی بلائی حد میں رعایت قواعد 1976 کے قاعدہ 2(3) میں بیان کیے گئے معذور افراد کی صورت میں کسی اسامی پر تقرری کے لیے ملازمت بھرتی کے قواعد میں تجویز کی گئی عمر کی بلائی حد میں 10 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا. یعنی کہ معذور افراد کے لیے 10 سال کی رعایت دی جا رہی ہے. لیکن وفاقی ادارے جو ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہو نیم سرکاری ہوں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت پی پی ایس سی نہیں دیتا. اب اضافی نمبروں کا مطالبہ جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس جو ہے وہ معذور ہو جائے یا وفات پا جائے تو اس کی اولاد جو ہوتی ہے بیٹی بیٹا وہ 10 نمبروں کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو ہے کہ
جہاں وہ کام کرتا تھا وہ متعلقہ ادارہ کارپوریشن سے والدہ یا والد جو بھی تھا اس کی وفات کا سرٹیفکیٹ ہو، لیکن سرٹیفکیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر والدہ اور والد کا عہدہ اور اس کا جو ہے وہ نام لکھا ہونا چاہیے اور مجاز آفیسر سے جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہو. امیدواروں کو بیان الفی ہو کہ اس نے ایسی کوئی رعایت پہلے نہیں لی ہوئی اور وہ بے روزگار ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وفات پانے والے یا معذور ہونے والے افراد فرد کا جو ہے پوری اولاد میں سے صرف ایک ہی کو یہ رعایت ملے گی، سب کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ دوسرے بہن بھائی جو ہیں ان کی طرف سے بھی بیان الفی ہو کہ ہم اپنے حق سے جو ہے اپنے بھائی یا بہن کے لیے جو ہے وہ دستبردار ہو رہے ہیں. اب نادرہ کا جاری کردہ جو ہے وہ نسب نامہ یا بے فارم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نادرہ کا نسب نامہ یا بے فارم ہونا چاہیے تاکہ جس کے اوپر پورے اہل خانہ کی تفصیل ہو. تو محکمہ اجازت جو ہے اگر پہلے سے آپ جاب کر رہے ہیں پنجاب کے کسی سول ادارے میں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے جو ہے وہ محکمے کی مجاز اتھارٹی سے جو ہے وہ دستخط اور مہر شدہ جو ہے وہ اجازت نامہ ہونا چاہیے، جو کہ فارم جو ہے اس کا PPSC کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جس کو انٹرویو کے وقت جمع کروانا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈومیسائل ہوتا ہے. ڈومیسائل امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. امیدوار کے لیے ڈومیسائل کے حوالے سے مندرجہ ذیل شرائط پوری کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی. پہلی شرط کیا ہے کہ امیدوار کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ درخواست وصول ہونے کی آخری تاریخ یا اس سے قبل صوبہ پنجاب کے متعلقہ ضلع سے جاری کردہ ہو. تاہم امیدوار کی آخری تاریخ سے قبل ڈومیسائل کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے اور اس حوالے سے دستاویزی ثبوت فراہم کر دیا ہے تو آخری تاریخ کے بعد جاری ہونے والا ڈومیسائل بھی قابل قبول ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے امیدوار کی جانب سے پیش کیا جانے والا یا جمع کروایا جانے والا سرٹیفکیٹ اسی ضلع کا ہونا چاہیے جو اس نے اپنی آن لائن درخواست کے متعلقہ کالم میں درج کیے ہیں. بصورت دیگر درخواست مسترد کر دی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے شادی شدہ خاتون امیدوار اپنے شوہر کے ڈومیسائل کے ضلع کا انتخاب کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ اپنے سابقہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ سے دستبردار ہو چکی ہو. ایسی صورت میں وہ اپنی شادی کے ثبوت کے ہمراہ اپنے شوہر کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پیش کرے گی. مزید شرط یہ ہے کہ مذکورہ امیدوار کا سابقہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اس امیدوار کی جانب سے مستقبل میں ڈومیسائل کے کسی دعوے کے لیے منسوخ تصور ہوگا. یعنی کہ شادی شدہ خاتون جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کے ڈومیسائل پر اپلائی کرنا چاہ رہی ہے، کرنے جا رہی ہے، تو اس کا جو پہلا ڈومیسائل ہے، ٹھیک ہے، وہ منسوخ ہو جائے گا. آگے آزاد جموں کشمیر کے جو امیدوار ہیں اور آزاد جموں کشمیر کے مستقل رہائشی ہیں لیکن پنجاب کا ڈومیسائل بھی رکھتے ہیں، انہیں پنجاب کے متعلقہ ضلع کا ڈومیسائل کی بنیاد پر زیر غور لایا جائے گا، نہ کہ جموں اور کشمیر کا طور پر لایا جائے گا. اگر وہ پنجاب کو ڈومیسائل رکھتے ہیں تو ان کو پنجاب کے بھی متعلقہ ضلع کے مطابق ہی زیر غور لائیں گے. تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کی باری آتی ہے تو اس کے بعد امیدوار کو تحریری امتحان ٹیسٹ جب بھی منعقد کیا جائے میں عبوری طور پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی. تحریری امتحان ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کی درخواستوں اور دستاویزات کی تفصیلی جانچ انٹرویو کے وقت کی جائے گی. اگر کوئی امیدوار قانون یا قواعد کے تحت نااہل ہو جاتا ہے تو اس کے تحریری امتحان ٹیسٹ میں شرکت کرنے اور اسے پاس کر لینے کے باوجود اس کی امیدواری حیثیت منسوخ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امیدوار کو انٹرویو کے لیے عبوری طور پر طلب کیا جائے گا. انٹرویو کے دن امیدواروں کی درخواستوں اور دستاویزات کی تفصیلی جانچ پڑتال. اگر کوئی امیدوار قواعد کے تحت کسی بھی حوالے سے نااہل ہو جاتا ہے تو اس امیدوار کی حیثیت مسترد کر دی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے پریشانی سے بچنے کے لیے امیدواروں کو ان کے اپنے مفاد میں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درخواست دینے سے پہلے درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ سے قبل اس امر کو یقینی بنائیں کہ وہ مشتہر کیے گئے سلیکشن کے معیار اور اسامی سے متعلقہ دیگر قواعد پر پورا اترتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اسامی پر اپلائی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ بالکل اس اسامی کے مطابق جو ہے وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو تحریری امتحان اور ٹیسٹ کمیشن جو ہے وہ کمیشن کا امتحانی نظام دو طرح کا ہے. ایک تو تحریری ہے، ٹھیک ہے، پیپر جس میں سالو کرنے ہوتے ہیں، انشائیہ ٹائپ پیپر ہوتے ہیں. ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے تحریری ٹیسٹ، تحریری امتحان اور تحریری ٹیسٹ. تحریری ٹیسٹ سے مراد کمیشن کی جانب سے لیا جانے والا ایک پرچے پر مشتمل تحریری ٹیسٹ انشائیہ یا مروزی دونوں ہیں، ٹھیک ہے. تحریری امتحان میں جو ہے ٹیسٹ کی اقسام اور مارکنگز. تحریری ٹیسٹ پرچہ جو تفصیلی انشائیہ طرز یا کثیر الانتخابی مروزی طرز یا دونوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. نصاب اور تفصیلات PPSC کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. کثیر الانتخابی مروزی MCQs پیپر میں منفی مارکنگ کی جائے گی. ہر غلط جواب کے بدلے میں
0.25 نمبر کاٹے جائیں گے، یعنی کہ اگر آپ نے 4 جوابات غلط کر دیے تو آپ کا 1 نمبر جو ہے وہ کٹ جائے گا MCQs کے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ ایسی اسامی کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں سے تحریری ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، جس کے لیے لازمی تحریری امتحان نہ رکھا گیا اور تحریری ٹیسٹ لینے یا نہ لینے کا اختیار مکمل طور پر کمیشن کو ہوگا۔ تحریری امتحان جو ہے ٹیسٹ کے لیے اہلیت کی شرائط، امیدوار کے لیے ہر انشائیہ پرچے میں 40% نمبر لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 0.5 یا زائد نمبروں کا اگلا عدد مکمل تصور کیا جائے گا، یعنی کہ راؤنڈ آف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے جو ہے وہ 0.5 سے یا اس سے زیادہ نمبر لے لیے ہیں، یعنی کہ آپ نے 40.0 یعنی کہ 40.50 لیے ہیں تو آپ کا 41 تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے، راؤنڈ آف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ MCQs مروزی پرچہ پاس کرنے کے لیے 40% نمبر درکار ہوں گے۔ تحریری امتحان کی صورت میں امیدوار کو انٹرویو کا اہل کرنے کے لیے مجموعی طور پر 50% نمبر لینے ہوں گے، یعنی کسی پیپر میں 40 نمبر لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجموعی کو پاس تصور ہوگا، لیکن مجموعی طور پر 50% نمبر لینا ضروری ہے۔ ادروائز جو 1 پیپر ہوتا ہے MCQs کا، اس میں پاس مارکس 40 ہوتے ہیں، لیکن وہ میرٹ دیکھا جاتا ہے سیٹوں کے لحاظ سے، جتنی سیٹیں ہوں گی اسی کے مطابق جو ہے اوپر والے لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے۔ تحریری امتحان، تحریری ٹیسٹ میں امیدواروں کا داخلہ، ٹھیک ہے۔ تحریری امتحان اور تحریری ٹیسٹ میں امیدواروں کو داخلہ، امیدواروں کو اپنی ذمہ داری پر ان کی درخواستوں کی جانچ کیے بغیر عبوری طور پر تحریری امتحان تحریری ٹیسٹ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، جو انٹرویو کے وقت مطلوبہ دستاویزات کی جانچ کے بعد اسامی کے لیے اہل ہونے سے مشروط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایڈمیشن لیٹر ہوتا ہے تحریری امتحان یا تحریری ٹیسٹ میں آپ کو شامل ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ ایک ایڈمیشن لیٹر جاری کرتا ہے، جو کہ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ تحریری امتحان تحریری ٹیسٹ کے وقت اصل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا پیش ہونا، ٹھیک ہے۔ اصل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر اس کی ڈیٹ جو ہے ایکسپائر ہونے والی ہے تو آپ ابھی سے اسے جو ہے وہ رینیو کروا لیں، ٹھیک ہے، بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے۔ امیدوار کی جانب سے تحریری امتحان ٹیسٹ دینے کے لیے مؤثر قومی شناختی کارڈ پیش کرنا لازمی شرط ہے، تاہم کمپیوٹر شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو جانے یا گم ہو جانے کی صورت میں سینٹرل انچارج کے اطمینان کے مطابق اصل مؤثر پاسپورٹ یا سروس کارڈ یا کوئی دیگر مؤثر مستند اصل دستاویز پیش کرنے کی صورت میں سینٹرل انچارج افسر اس امیدوار کو عبوری طور پر تحریری امتحان یا ٹیسٹ دینے کی اجازت دے گا۔ مزید شرط یہ ہے کہ سینٹرل انچارج امیدوار سے اس ضمن میں اقرارنامہ لے گا کہ وہ انٹرویو کے وقت اصل مؤثر CNIC پیش کریں گے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان امیدواری حیثیت جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ سینٹر انچارج اس اقرارنامے کو امیدوار کی حاضری شیٹ سے لغو کر دے گا، ٹھیک ہے۔ انٹرویو وقت اصل کمپیوٹر شناختی کارڈ پیش کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی پیش نہیں کرتا تو وہ اس کو جو ہے تو متبادل مؤثر دستاویز جو ہے وہ پاسپورٹ، ڈومیسائل، ڈگری سرٹیفکیٹ وغیرہ امیدوار کی تصویر ہو کے ذریعے اپنی شناخت کراتا ہے تو عبوری انٹرویو کر لیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ذاتی طور پر 7 دن کے اندر جو ہے وہ اپنا کمپیوٹر شناختی کارڈ جو ہے وہ کمیشن میں خود پیش ہو کر جو ہے وہ انہیں دکھائے۔ درخواست فیس جمع کروانا، آن لائن درخواست جمع کروائی جائے گی۔ یہ جب آئیں گے تو اس وقت ہم آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مکمل دستاویز تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ رائٹر اور ریڈر کی فراہمی بھی لے سکتے ہیں پیپر میں، جو ہے معذور افراد جو ہیں وہ اپنے لیے رائٹر اور ریڈر کی فراہمی کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ کمیشن معذور امیدوار کو تحریری امتحان یا ٹیسٹ کے دوران معاون فراہم کرنے کے لیے موزوں نظام کار رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ معذور افراد جو ہیں اپنے لیے رائٹر یا ریڈر کو جو ہے وہ ہائر کر سکتے ہیں۔ اگر معذور امیدوار اپنے تحریری امتحان ٹیسٹ سے کم از کم 3 روز قبل کمیشن کو درخواست کرے تو اسے کمیشن کی جانب سے رائٹر ریڈر فراہم کر دیا جاتا ہے۔ رائٹر کی قابلیت جو ہوتی ہے وہ امیدوار کی یا امتحان کی ریکوائرمنٹ سے 1 کلاس کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کمیشن تحریری امتحان اور ٹیسٹ کے علاوہ کمیشن تحریری امتحان ٹیسٹ کے روز رائٹر ریڈر کے لیے کی جانے والی درخواست قبول نہیں کرے گا۔ امیدواروں کو کمیشن کی پیشگی اجازت کے بغیر تحریری امتحان ٹیسٹ کے لیے اپنے لیے رائٹر ریڈر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ انٹرویو کے لیے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنے کا طریقہ جو ہے، انٹرویو کے لیے امیدواروں کو شارٹ لسٹنگ ان کے تعلیمی ریکارڈ یا کمیشن کے منعقد کردہ تحریری ٹیسٹ میں حاصل کردہ نمبر یا دونوں طریقوں سے جو ہے وہ امیدواروں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر جو ہے وہ کمیشن امیدواروں کو ٹیسٹ نہیں لیتا، ڈائریکٹ جو ہے انٹرویو کے لیے کال کرتا ہے تو ان کے تعلیمی ریکارڈ کو دیکھا جائے گا۔ اگر ٹیسٹ لیتا ہے تو دونوں ریکارڈز کو جو مارکس ہیں
एकेडमिक और टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करके उसके मुताबिक मेरिट बनाकर जो है वो इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को कॉल किया जाता है। तमाम सूरतों में मासवा इज्तिमाई मुकाबले के इम्तिहान में इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की तादाद शुमार करने का फार्मूला जो है वो एक फार्मूला बनाया हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की तादाद बाज़ाब्ता मुतालबे में दर्ज असामियों की तादाद पर मुनहसर होगी। एक असामी के लिए 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू पास न करने की सूरत में चेयरमैन की पेश की इजाज़त से मेरिट लिस्ट में मौजूद अगले उम्मीदवारों को मुकर्रर तनासब के मुताबिक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ताहम चेयरमैन मामले की नौयत के मुताबिक हर एक असामी के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा कर सकता है। ठीक है, देखिए एक असामी के लिए जो है वो 5 उम्मीदवारों को बुलाएंगे। अगर 100 असामियाँ होंगी तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा। टॉप जो होंगे, टॉपर जो हैं मेरिट में, उनको टॉपर 500 लोगों को जो है वो 100 असामियों के लिए कॉल किया जाएगा। इसके अलावा चेयरमैन अपनी मर्जी से जो है इस तादाद में इजाफा कर सकते हैं। मंदरजा बाला तरीक़ेकार ख़वातीन मज़दूरों और अक़लियतों के कोटे पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे। ठीक है, अगर बराबरी की सूरत आ जाए, ऐसा हो कि सब बराबर हो जाए इसमें, बराबरी की सूरत में शॉर्ट लिस्टिंग मंदरजा झेल तरीके से की जाएगी। सिर्फ जो है वो टेस्ट की सूरत में बराबरी हो जाए, ज़्यादातर लोगों ने मसावी मार्क्स लिए होंगे तो तहरीरी टेस्ट में मसावी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को असामियों के तनासब यानी 1-5 के तनासब से बालातर होकर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि सबको बुलाया जा सकता है। 1-5 के तनासब जो है, एक असामी के लिए 5 लोगों का तनासब जो है वो इग्नोर भी किया जा सकता है। बराबरी की सूरत में सिर्फ तलीमी काबिलियत की बुनियाद पर बराबरी के सलीमी रिकॉर्ड की बुनियाद पर मसावी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को तनासब 1-5 के तनासब से बालातर होकर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। यानी कि तहरीरी टेस्ट और सिर्फ तलीमी काबिलियत दोनों सूरतों में जो है वो 1-5 वाला जो तनासब है उसको इग्नोर किया जाएगा। मौक़े की तादाद तहरीरी टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार को हर मखसूस तहरीरी टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान इंटरव्यू के लिए उसे तहरीरी टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान इंटरव्यू के लिए दर्जा बंदी की गई है। असामियों की किस्म या ज़ुमरा से कता नज़र 3 मौक़े फराहम किए जाएंगे। मासिवाए महकमा तालीम में लेक्चरारों की असामियाँ जहाँ किसी उम्मीदवार के लिए 1 से ज़ायद असामियों के लिए दरख्वास्त देने की सूरत में उसे हर मज़मून के लिए 3 मौक़े दिए जाएंगे जिसके लिए वो उम्मीदवार है। यानी कि आप जो है लेक्चरर की सीटों के लिए जो है वो आपके पास अगर 2 या 1 से ज़्यादा जो मास्टर डिग्रीज़ हैं, आप अलग-अलग लेक्चरर की सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। आप हर लेक्चरर की असामी के लिए जो है वो 3 बार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक एजुकेटर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई और आप तक बर वक्त अच्छी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।